ولیا چاچا منہ موڑ نہیں، اج کمر دی توڑ نہیں، جیویں آساں پردیسیاں دی، جیویں آساں پردیسیاں دی، ساکھ پانی دی کوئی لوڑ نہیں، تے کو جھڑے دیاں ویکھ کے گھوڑے تو تھی ختم پیاساں گئیاں کدی سندی ساں تیرے سینے تے، میں بھی مظلوم مسافر دی، ہو مسافر دی، میرے پیو دا نام حسین، جڑا رجب اٹھا بھی ٹر گیا، کر ختم دکھی دے چین، سن اکبر دے قدماں تو میں صدق کراں دارین، نہیں سمجھ آندی کیویں سفراں وچ گئے وسر بھرا نہیں امڑی باغور میرے، اج تو میں گل لا میں کو سمجھ کنیز چبا کر دی، میں کو سمجھ کنیز چبا کر دی، اج شمر کنوں چھڑوا میرے، میں ڈر ڈر کے مر جاواں گی، کلی قید میں بھی رہیاں کدی سندی ساں تیرے سینے تے، اج خاک تے رلدی پیاں میرے غازی نازمنے داسی، اج جھڑکاں جھلدی پیاں کدی سندی ساں تیرے سینے تے، بیٹان کرو خیر جو پڑھتا نماز رہو، اللہ کواری سجی عالی مقام سے لکھ لکھ درود بھیجو سیدنا صلاۃ کرو اللہ سجدہ ہے شکرانہ، تیروں کے مصلی پر سجدہ ہے شکرانہ، شبیر نے بتلایا
اسلام پہ مر جانا، اسلام پہ مر جانا، تیروں پہ مسلح پر سجدہ ہے شکرانہ، ایک تیر علی اصغر کی گردن میں لگا ڈالی، گردن پہ لگا ڈالی، معصوم کا دینا اور موت کا گھبرانا، میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے، ہاتھوں پہ اٹھا بولے، اللہ تیرے آگے ہے شبیر کا نذرانہ، برچھی علی اکبر کے سینے میں لگا ڈالی، سینے میں لگا ڈالی، دیکھا نہ گیا شاہ سے دل کا نکل آنا، مادر کی وصیت تھی عباس دلاور کو، عباس دلاور کو، جب دین پہ بنوائے تم دین پہ مر جانا، دنیا کو نہ بھولے گی عباس وفا تیری، عباس وفا تیری، پانی کے بچانے میں باہم کر چلے جانا، آپ کی بھی آنکھوں نے کیا دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا، چلتے ہوئے خیموں سے زینب کا نکل آنا، دربار میں لوگوں سے فضا نے کہا روکا، فضا نے کہا روکا، آتی ہے نبی وادی تحریم کو جھک جانا، چادر ذرا سر کی تھی، سورج بھی نہ نکلا تھا، سورج بھی نہ نکلا تھا، یہ ثانیہ زہرا تھی، لوگوں نے نہ پہچانا، ناصر کا یہ دعویٰ ہے بنتا ہے حسین ایسے، بنتا ہے حسین ایسے،
جیب امامت کے قرآن کا ڈھل جانا شبیر صلی اللہ سکینہ کا رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا تو روئے نہیں دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات رویا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات رویا کرو بیوی کیا ہو بے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو ہی کری ہم سے وعدہ کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی ارے بیٹھا کرو کچھ دیر ذرا وہ کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی ارے کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا
بیوی ارے عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور میں ریتی بنا لو آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بیوی ارے اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے سغرا کے قریب نہ بیٹھا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا أبي والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهرهم تطهيرا أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن آج شب عاشورہ ہے کربلا کی تاریخ میں آج کی شب اور کل آنے والی شب یہ شب عاشورہ وہ شان غریب ہے آج بھائی کی آخری شب ہے کل بہن کی پہلی شب شروع ہوگی اب سجاد جان نے زینب نے دوسرا سفر شروع ہوتا دن گزرتے جا رہے ہیں اور اس حسین کے اس حسین شہادت کے قصے کے ساتھ جو دل و جان سے جڑ جاتا ہے پھر اس کو کسی اور چیز کی طرف رغبت نہیں ہوتی اور وہ دائرہ حسینیت میں آ کر سمجھتا ہوں کہ
اسلام کو سمجھنے کی اس میں توفیق اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا حکمتیں ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کی جائے جہاں تک ہم سمجھ سکیں۔ بہرحال تاریخ کا یہ المناک واقعہ ایک عظیم قربانی کا یادگار باقی ہے۔ مختلف مراحل میں ذکر ہوتا رہا، عنوان یہی رہا ان مجالس کا کہ اسلام معراج انسانیت ہے، انسانیت کو بلند کیا ہے اسلام، اور جس میں وہ صلاحیت ہوگی اور وہ ظرف ہوگا تو وہ باکمال ہوگا۔ اب اس حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، حدیث سے ملتی ہیں، اور اسلام کو اچھائیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ ان اللہ یامر، بے شک اللہ امر کرتا ہے تین چیزوں کا، عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حق دینے کا۔ ان چیزوں کا اللہ حکم کرتا ہے، امر کرتا ہے۔ جب اللہ نے پہلی چیز ہی امر رکھی ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا امر دیتا ہے، تو اللہ کی نظر میں اولو الامر بھی وہی ہوگا جو عادل ہوگا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، تین چیزوں سے روکتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحشات سے، بے حیائی سے، والمنکر، برائیوں سے، والبغی، سرکشی سے، ناحق بغاوت سے اللہ منع فرماتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جیسے یہ بھی پالیسی میٹر ہو، اب جو بھی اللہ کی طرف نمائندے آئیں گے ان میں وہ چیزیں بخوبی پائی جائیں گی بدرجہ اتم، اور وہ ہستیاں ان چیزوں کے نزدیک نہیں ہوگی جن سے خدا نے منع فرمائی ہے۔ عدل کے حوالے سے اب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو یہ بھی عدل ہے جس کو شیطان سمجھ نہیں سکا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ اس میں تکبر اور غرور ہو گیا تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، معصوم سے پوچھا گیا کہ کفر قدیمی ہے یا شرک قدیمی ہے؟ کفر ہے انکار کرنا، شرک ہے کسی کو شریک کرنا۔ امام نے فرمایا کہ کفر قدیمی ہے، پہلا کفر ابلیس نے کیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے سجدے کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے کافرین میں سے۔ ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا، خدا سے انکار نہیں۔ اب کفر کی معنی سمجھ میں آئی؟ صلوات محمد و آل محمد، بارہ دیگر صلوات۔
ان اللہ یامر بالعدل، اور حضور نے فرمایا عادل الناس، عادل ترین شخص. اب حضور کی نظر میں عادل کیا ہے؟ عادل ترین شخص لوگوں میں سے وہ ہے جو اور لوگوں کے لیے وہی چیز چاہے جو اپنے کے لیے چاہے. عادل ترین وہ ہے شخص جو لوگوں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرے. رسول فرماتے ہیں عادل. اب ہم کہاں تک عادل ہیں؟ کہاں تک ہم میں کمال پیدا ہوا ہے؟ اب یہ پہلو ہے، فیلڈ ہے، رنس بنا. اگر انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں، اب ایسے میں مولا علی کا بھی قول یاد آتا ہے. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ اچھی چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، 6 چیزیں، اور وہ اگر مختلف افراد میں پائی جائیں تو بہت اچھا. اور فرماتے ہیں کہ صلوات محمد البر حسن ومن العلماء احسن. فرماتے ہیں تقوی یا پرہیزگاری اچھی چیز ہے، لیکن یہ تقوی اگر علماء میں پائی جائے تو بہت اچھی. صلوات محمد والے تقوی کے لیے جوڑ دیا علماء کو. علماء میں تقوی آ جائے تو احسن، وہ حسن ہے، وہ احسن ہے. السخاوت حسن ومن الاغنیاء احسن. سخاوت اچھی چیز ہے، اگر مالداروں میں آ جائے تو بہت اچھی چیز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ الصبر حسن ومن الفقراء احسن. صبر اچھی چیز ہے، اگر فقراء میں پایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. اور بعض مساکین صبر پایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے. فرماتے ہیں الحیاء حسن ومن النساء احسن. حیا بہترین چیز ہے، اگر عورتوں میں پایا جائے تو بہترین ہے. یہ جھکی کا سلاد پڑھو گوش بھگل اب آپ دیکھیں کہ مختلف صفتیں ہیں، ان کے لیے مختلف افراد کا ذکر ہو رہا ہے. حیا کے لیے عورتوں کا ذکر کیا، اگر عورتوں میں حیا پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے. التوبہ حسن
ومن الشباب احسن، توبہ بہت اچھی چیز ہے، اگر جوانوں میں پائی جائے توبہ احسن ہے، بڑھاپے کی توبہ نہیں، جوانی کی توبہ۔ فرماتے ہیں کہ العدالت حسن ومن الامراء احسن، عدالت حسن ہے، اچھی چیز ہے، اگر بادشاہوں میں پائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اب کن کن چیزوں کا آپ نے ذکر سنا؟ پرہیزگاری، ورع، سخاوت، صبر، حیا، توبہ اور عدالت۔ عدالت بادشاہوں کے لیے، حیا عورتوں کے لیے، توبہ جوانوں کے لیے۔ اب بولا اس کا دوسرا پہلو میں دکھاتے ہیں، اور ہے فرماتے ہیں اگر کسی عالم میں تقوی نہیں ہے تو اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس میں پھل نہیں۔ اگر اس میں پرہیزگاری، تقوی نہیں ہے تو وہ ایسا درخت ہے جس میں پھل لگتا ہی نہیں، پھل اچھا کھا سکتے۔ اور اگر مالداروں میں سخاوت نہیں ہے تو ان کی مثال ایسے بیابان کی ہے جس میں سبزہ ہے ہی نہیں۔ مالدار میں سخاوت نہیں ہے تو ایسا بیابان ہے جس میں سبزہ نہیں، سابق آئے گا۔ اور اگر غرباء و مساکین میں صبر نہیں تو ان کی مثال ایسے چراغ کی ہے جس میں روشنی نہیں۔ ہاں جی، سبحان اللہ ہوستے ہی چھوڑ دیا گیا، وہ پڑھیا چھوڑا سبحان اللہ کا۔ اگر صبر نہیں فقراء میں، مساکین میں، تو جیسے چراغ میں روشنی نہ ہو۔ اگر کسی عورت میں حیا نہیں تو اس کی مثال ایسے کھانے کی ہے جس میں نمک نہیں۔ سبحان اللہ، صلوات محمد۔ اور اگر کسی جوان میں توبہ نہیں تو اس کی مثال ایسی نہر کی ہے جس میں پانی نہیں۔ اور اگر کسی بادشاہ میں عدل نہیں تو اس کی مثال ایسے بادل کی ہے جو برستا ہی نہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ لکھ لیں دل پر، اگر کبھی آپ بادشاہ بن جائیں، خدا جانے چاما تھی سکے تو صلوات محمد وعلی محمد۔ یہ رہنما اصول ہے۔ اگر انسان تفکر سے کام نہیں لیتا تو پھر اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور یہی چیز اسلام ابھارنا چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام معراج انسانیت ہے، جہاں انسانی اقدار نظر آتے ہیں، جہاں انسانی معاشرے کی قدریں نظر آتی ہیں، اسلام ان کی قدر کرتا ہے۔
اور خدا تو کہتا ہے میں نے ایسی رات کا انتخاب کیا جو ہے ہی قدر والی رات. قدرت قدر کرتی ہے. آپ نے نام سنا نوشیروان اور پیچھے آپ کہتے ہیں عادل. جب نوشن نام آتا تو آتے کہتے ہیں عادل. روایت میں کہ خلیفہ مامون رشید عباسی نے اس کے دل میں خیال آیا کہ رسول کا فرمان ہے کہ جو بادشاہ عادل ہوگا قبر میں اس کی لاش سلامت ہوگی. اب توجہ حضور نے فرمایا کہ جو بادشاہ عادل ہوگا اس کی لاش قبر میں سلامت ہوگی. اب استثناء نہیں ہے کہ مسلمان یا غیر مسلمان نہیں، جہاں وہ صفت پسندیدہ پائی جائے اسلام قدر کرتا ہے. مامون کو شوق ہوا کہ میں دیکھوں اس حدیث کی تصدیق ہو جائے، نوشیروان عادل کی قبر کھودے. تو نوشیروان عادل کی قبر کھودی گئی. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو، سویا ہوا، مرا ہوا معلوم نہیں ہوتا تھا، سویا تھا. ہے کافر لیکن سویا ہوا تھا. اس کی انگلیوں میں 3 انگوٹھیاں تھیں، 3 منڈیوں میں 3 انگوٹھیاں تھیں. تینوں پر کچھ تحریر تھی. ایک انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو تاکہ مقصد کو پہنچ سکو. دوسری میں لکھا تھا کہ دوست خواہ دشمن ان سے اچھا سلوک. دوست ہو یا دشمن ہو اچھا سلوک. دوسری میں. تیسری میں کیا تھا؟ جو قناعت کو اختیار کرے گا وہ خوشحال زندگی بسر کرے گا. 3 انگوٹھی 3 نصیحت. تو مامون کا جو وزیر تھا اس نے کہا کہ اب یہ قبر میں اتنی قیمتی انگوٹھیاں پڑی ہیں، کیوں نہ یہ ہم انگوٹھیاں لے لیں. تو مامون کو غصہ آیا. کہا جس بادشاہ کا احترام خاک کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اور تو اس کے بارے میں ایسی بری حرکت کرنا چاہتا ہے. آپ سمجھ گئے یہ قدر تبدیل کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میں معراج پر گیا تو میں نے دوزخ میں دیکھا کہ 2 تخت لگے ہوئے تھے. دونوں تخت پر ایک آدمی بیٹھا اور دونوں کے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا. پنکھا جس سے وہ دوزخ کی آگ کو دور کر رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک ان میں نوشیروان عادل ہے، ایک حاتم طائی ہے.
اب دیکھیں اسلام کتنی قدر کرتا ہے، یہ ابھرتا ہے بلندیوں سے، بلندیوں پہنچانا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ کافر تھے تو کفر کی وجہ سے یہ جہنم میں ہے، لیکن ان کی جو اچھی صفتیں تھیں، عدالت کو اللہ نے اس کے لیے پنکھا بنایا، سخاوت کو اللہ نے اس کے لیے پنکھا بنایا۔ دوسری آگ ان کے قریب نہیں آتی، پنکھا چلا رہا۔ یہ اسلام قدر کرتا ہے۔ باتیں چلی ہیں تو کچھ سنتے جائیں۔ نوشیروان سے پوچھا گیا کہ آپ نے عدالت کہاں سے سیکھی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو لکڑی ماری ٹانگ پر اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کتے کی۔ پھر وہ آدمی جا رہا تھا کہ اس کے پاس سے ایک سوار گزرا گھوڑے پر، گھوڑے نے لات ماری تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جس نے لاٹھی ماری کتے کو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب جو گھوڑا آگے چلا سوار کو لے کر، زمین میں کوئی سوراخ تھا، اس کا پاؤں پھنس گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو میں نے کہا کہ عدالت اچھی چیز ہے، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اسی پر بھی ظلم ہوگا۔ صلوات محمد۔ خوبیاں ہیں، یہ انسانی خوبیاں ہیں، جہاں نظر آ جائیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان میں، جبکہ اسوہ رسول ہمارے سامنے ہیں، ہم میں تو سب سے زیادہ خوبیاں ہونے چاہیے۔ کوئی انگریز کسی مسلمان کا پیسہ کھا گیا، پیسے نہیں واپس کرتا تھا، تو کیا ہوا؟ بہت کچھ اسے کہا لیکن وہ انگریز پیسہ نہیں دے۔ وہ گیا پادری کے پاس کہ فلاں شخص نے، عیسائی ہے، مجھ سے پیسے لیے، پیسے واپس نہیں کرتا۔ اس نے کچھ تحریر کیا، ایک جملہ لفظ میں بند کیا، کہا یہ اس کے پاس لے جاؤ، تمہیں پیسہ مل جائے گا، تمہارا قرضہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ گیا اس انگریز کے پاس، اسے جا کے لفافہ دیا، اس نے چاہ کیا، پڑھا، پڑھ کے کہا کہ ٹھہرو پیسے لاتا ہوں۔ وہ پیسے لے آیا، کہا بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے، کیا پوچھ کر کیا کرو گے؟ اگر کیا لکھا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ تم کب سے مسلمان ہوئے ہو۔ سمجھو تم کب سے مسلمان ہوئے ہو؟ اگر مسلمان کی ساکھ اتنی گر جائے، ارے تمہارا نبی امین، امانت دار اور مسلمان، یہ کردار کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی جو ضمانتیں لی ہیں ان میں کردار کے حوالے سے بات جو چلی ہے تو اس کو تھوڑا مثال کے حوالے سے میں واضح کرتا چلوں۔ آپ نے کوئی چیز خریدی، کمپیوٹر ہو یا کوئی مشینری ہو، کوئی بھی، تو کمپنی اس کی گارنٹی دیتی ہے کہ 2 سال کی گارنٹی، 5 سال کی گارنٹی، 10 سال کی گارنٹی، کمپنی گارنٹی دیتی ہے، زبانی نہیں، گارنٹی کارڈ، گارنٹی کارڈ، تاکہ اگر
اس مدت کے اندر وہ چیز خراب ہو جائے تو وہ کمپنی سے رجوع کر سکتا ہے اور کمپنی اس کو درست کرے گی یا پھر دوسری چیز دے دے. کمپنی 2 سال کی 5 سال کی گارنٹی دی، گارنٹی کارڈ لکھا ہوا ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی کمپنی مشہور ہے جس کا یعنی ایک ساکھ ہے تو لوگ بے تحاشا اس پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ چیزیں لیتے ہیں کہ یہ کمپنی کبھی خراب مال نہیں بنائے گی. اب ایکسپورٹ امپورٹ میں یہ زیادہ کام آتی چیزیں ہیں. اب اگر 10 سال گزر گئے اور وہ چیز خراب ہو گئی، اب کمپنی ذمہ دار نہیں ہے. میں نے گارنٹی 10 سال کی دی تھی، آگے تک نہیں دی تھی. محدود چیز تھی، محدود تک. جب ہم کوئی دنیا داری کی حوالے چیز خریدتے ہیں تو گارنٹی کارڈ لیتے ہیں. اللہ نے بھی اپنے حبیب کا، اپنے حبیب کے کردار کا جس کو نمونہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی گارنٹی دی ہے. آپ لیتے ہیں گارنٹی کارڈ، اللہ نے گارنٹی دی قرآن بھیج کر. صلوات محمد رسول کی گارنٹی قرآن. کیا خیال ہے آپ کا؟ اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں. یہ گارنٹی. اور بھی گارنٹیاں ہیں. تو انسان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن. کیا پتہ ظاہر کچھ ہو باطن میں کچھ ہو. جب اللہ گارنٹی ایشو کر رہا ہے تو کسی ایسے کی دے سکتا ہے جو اندر میں کچھ ہو باہر میں کچھ ہو. جتنا باہر ہو اتنا ہی اندر ہو، کیونکہ اللہ سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیں، جب کوئی کاریگر چیز بناتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھی چیز میں پیش کرے. کوئی انجینئر ہے، کوئی ماہر ہے، اور ایسی چیز بناؤ جس میں کوئی نقص نہ ہو. اب انسانی وسائل تک وہ کوشش کرتا ہے اس میں کوئی نقص نہ ہو. زمانہ ترقی کرتا ہے، کاریں آج عام ہو گئی، ایک سے ایک بہتر. جس نے پہلی کار بنائی تھی اس زمانے میں وہ شاہکار. اب جو سائنسی ترقی ہوئی، اب وہی انجینئر اگر آج آ جائے تو شاید شرما جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہ بیکار تھا کیا؟ نہیں، اس وقت علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور وسائل نہیں تھے. علم ترقی کرتا جا رہا ہے اور وسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو کسی چیز بنانے کے لیے علم بھی ہو، ہنر بھی ہو اور وسائل بھی ہو. اور بنانے والا خدا ہو جس کی ذات علم ہی علم، وسائل کا وہ محتاج نہیں، وہ خود مسبب الاسباب ہوں. صلوات محمد وعلی محمد.
اگر خدا نے کوئی چیز بنائی ہوگی اس میں کوئی نقص چھوڑا ہوگا، کمال بنائی ہوگی، کیونکہ وہ قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، مسبب الاسباب بھی ہے۔ تو ہم سوچیں گے اپنے ذہن کے مطابق، خدا بنائے گا اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی مشیت کے ساتھ۔ اور یہ بھی سن لیں، ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتی ہے مشیت۔ کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صلوات محمد و علی محمد۔ تو خدا نے جس کو بنایا، کاریگر ایک چیز بناتا ہے کہ بازار میں بک جائے، ایک بناتا ہے کہ میرے گھر میں شو پیس ہو۔ تو جو گھر میں شو پیس ہو اس میں تو اس نے کمال کیا ہوگا اپنی حد تک، اور جس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہو، خدا نے اس میں کتنے رنگ بھرے ہوں گے۔ ہم تو میری الحمدللہ رب العالمین، لیکن تو محمد ہے، سب سے زیادہ تیرا حمد بیان کیا جائے۔ سب سے زیادہ تیری مدحت بیان کی جائے گی۔ اگر آپ سے میں پوچھوں وہ کون سی کتاب ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو مخالف کہے گا کہ قرآن۔ اگر یہ سوال سے ہوگے وہ کون سی شخصیت ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، بے تاجا کہیں گے وہ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں خود گارنٹی کارڈ لگا ہوا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، رفعت عطا کیا، ہم نے گارنٹی، ایسی گارنٹی کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام بھی ہوگا۔ ہے گارنٹی یا نہیں ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اب نظر کی بات ہے، یہ اور بات ہے کہ جس رنگ کا شیشہ چڑھایا ہوا ہو اس کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی۔ صلوات محمد و علی محمد۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے قول کا بھی ذمہ لیا ہے اور فعل کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اس کا قول میرا قول، اس کا فعل میرا عمل۔ بھائی سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ بندے کا قول خدا کا قول ہو جائے، بندے کا فعل، بھائی محمد عبد الرسول کہتے ہیں نا، بندے کا فعل اگر خدا کا فعل ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا گارنٹی ہوگی؟ اور قرآن کہنے دے رہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں سوا وحی کے، فحشا سے بولتا ہی نہیں سوا وحی کے۔ یہ قول کی گارنٹی اور فعل کی گارنٹی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آپ نے نہیں وہ مٹی پھینکی، میں نے پھینکی۔ محمد آل محمد بلند یہ حبیب کبریٰ کی شان ہے، اس کے کردار کی گارنٹی۔ جب کردار کی گارنٹی ہے اور وہ ہے قرآن۔ اب دیکھیں قرآن میں کئی چیزیں آئی جن سے روکا گیا ہے، کئی چیزیں جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جھوٹ بولنا یہ ایک بری چیز ہے، اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، روکا۔ تو جو اس کا رسول ہوگا وہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کسی کی عیب جوئی کرنا
یہ غلط معیوب ہے، قرآن روکتا ہے۔ تو جو چیز معیوب ہے رسول اس کے نزدیک نہیں۔ غیبت، گلہ خوری یہ بری چیز ہے، جو خدا کا رسول ہوگا وہ کبھی اس میں ملوث نہیں ہوگا۔ اسی طرح خیانت، امانت میں خیانت بری چیز ہے، جب بری چیز ہے تو وہ رسول کے قریب بھی نہیں آئے گی، گارنٹی ہے، قرآن گارنٹی ہے۔ اب آپ قرآن کو کھولیں، جتنی جتنی برائیاں نظر آئیں جن سے قرآن نے روکا ہے ان سب برائیوں کو پیغمبر سے آپ نفی کرتے جائیں، نفی، نہیں نہیں نہیں، جتنی برائیاں صلوات محمد وآل محمد پہ۔ بارے دیگر صلوات۔ جتنی برائیاں آپ ذات رسالت سے ان کی نفی کرتے جائیں، اور قرآن کہتا ہے سچ بولو، سچے رہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، پیغمبر کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، اس کو یاد رکھ، بے شک وہ صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ نبی تو ہوتے ہی سچے ہیں، اب کیوں کہا صدیق؟ یہ صدیق نبی ہے۔ اب اگر کوئی صدیق نبی کے لیے کہے کہ جھوٹ بولے، بیٹھا ہوئے آلہ ہے۔ اب جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ قرآن سے معلوم کریں، جتنی اچھی چیزیں قرآن میں ملتی ہیں وہ سمجھیں وہ کردار رسول ہے۔ اگر الفاظ کو آپ کوئی پیکر دے سکتے ہیں تو اس کا نام ہے قرآن، اگر افعال اور اعمال کو آپ کوئی صورت دے سکتے ہیں تو اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ وہ اچھائیں آپ گنتے جائیں، یہ تو معاشرے کے حوالے سے، ورنہ جو کمالات ہیں ان کو تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کمالات کی بات ہی اور اب ان کی سیرت کے حوالے سے جو جب کمالات پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور ہم سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں اور عام انسانوں کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں، ایک جیسی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ایسے ہی ان کی صلاحیتیں اور ہیں، عام انسانوں کی صلاحیتیں اور ہیں۔ کوئی کتنا باکمال بندہ کیوں نہ ہو لیکن نبی کے آگے، رسول کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یا سمجھ لیں، پہلے آپ ذمہ داری کو سمجھ لیں۔ ایک بچہ محل میں آ گیا جو اپنے انگوٹھے سے چوس رہا تھا، صندوق میں بند تھا، دریا میں لہروں سے گویا صندوق کھیلتی آ رہی تھی۔ درود محمد والے محمد۔ وہ بچہ آ گیا فرعون کی محل میں، اب اس نے کوشش کی کہ اس کو قتل کر،
لیکن حضرت آسیہ سامنے آئی، یہ تو بچہ ہے، بے قصور ہے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں، پھر اس کو بیٹا بنا لے۔ وہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کرا چکا تھا کہ نہ وہ لڑکا پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، نہ مجھے خطرہ ہو۔ اللہ نے کہا پیدا بھی ہوگا اور تیرے محل میں پلے گا۔ یہ قدرت کا چیلنج ہے، تیرے محل میں پلے گا۔ اور کون ہے جو قدرت کو چیلنج کرے؟ اب دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئی کہ بازاری عورتوں کو نہیں، دائیوں کو نہیں، امیر ذاتی بادشاہ ہی میں جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، تو دودھ پلانے والے بھی ایسے لوگ، بھئی بادشاہی محل میں کس کی رسائی ہوتی ہے؟ لیکن یہ بچہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کرتا۔ اور بچے کی فطرت کیا ہے؟ جس آغوش میں آ جائے بچہ تو دودھ پی شروع کر دے گا۔ اس کو کیا پتا میری ماں ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ تو بچے کی فطرت ہے، جس آغوش میں آپ دے دیں بچے کو۔ لیکن یہ کون سا بچہ ہے کہ دودھ نہیں پیتا؟ اب فرعون کو ایک چیلنج ہے کہ تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو رب کہتا تو ہے لیکن تیرے پاس وہ دلیل ہے ہی نہیں، قدرت ہے ہی نہیں۔ اگر تو رب ہوتا، تو ایک بچے کو نہیں پال سکتا تو عالمین کو کیسے پالے گا؟ میں تو رب العالمین ہوں۔ چیلنج در چیلنج۔ اب بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، دودھ نہیں پیتا، اب کیا علاج ہے؟ تین زمانے میں چوسنی تو ہوتی کروں، کیا پیے بچہ؟ تو ایک بہن چلی آ رہی تھی نا دریا کے کنارے کنارے، بھائی جب دریا میں تو بہن کنارے کنارے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، یہ تو قرآن ہے۔ بہن نے کہا کہ ایک خاندان کا بتا دوں جو اس کو پالنا شروع کر دیں۔ ہاں لے آؤ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا مادر موسیٰ سے کہ دریا کے حوالے کر دو، پھر تجھے واپس بچہ مل جائے گا۔ اور ہوا یہی، وہ دوڑی دوڑی گھر گئی، اماں کسی کا دودھ نہیں پیتا، ابھی بچے کا نام بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا۔ جیسے ماں آئی اور ماں کے آغوش میں بچہ آیا تو دودھ پینا شروع کر دیا۔ ماں بچے کو کیسے پتا چلا کہ یہ میری ماں ہے؟ وہ بچہ تو کچھ نہیں جانتا کہ میری ماں کون، میرا باپ کون، میرا بھائی کون، میری بہن کون۔ بچے کو کیسے پتا چلا میری ماں ہے، میں اس کا دودھ پیوں؟ جب موسیٰ نے دودھ پینا شروع کیا تو اب آپ کو ایک سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ کو کیسے پتا چلا کہ میری ماں ہے؟ جیسے آغوش میں آئے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ایک بچہ کعبے میں آیا تھا، آنکھ نہیں کھول رہا تھا، اسے کیسے پتا چلا کہ رسول آ گئے، میں پہلی زیارت کروں؟ بہرحال یہ قرآن قصہ ہے، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اور آیت اتری قرآن میں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ پر، اس بچے پر تمام دودھ پلانے والے کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اب دودھ پینا، ماں کا دودھ حرام،
کسی خاتون کا دودھ حرام؟ اللہ نے کہا میں نے موسیٰ پر تمام دودھ پلان کو دودھ حرام کر دیا تھا. اب حرام اور حلال یہ شریعت کی باتیں اور شریعت کا اطلاق ہوتا ہے 15 سال کے بعد. ہو گیا صلوات محمد و آل محمد. شریعت کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے 15 بلوغت کے بعد. اب آزاد نہیں، اب احکام کا پابند ہے. تو عام لوگ جو ہیں ان کی ذمہ واری 15 سال کے بعد جو خدا کے خاص بنتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی حلال حرام. اب نہ کہنا ہم جیسے جو تم پر حلال اور نبی پر حرام. نبی پر حرام، تمہارے لیے حلال، نبی پر حرام. تو اب ذرا سوچنا پڑے گا کہ کیا نبی نے حضرت حلیمہ دودھ پیا تھا کیا؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی، سوچنے کی. میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا، لیکن آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ غور کریں. کیا پتا آپ کسی نتیجے پہنچا پھر مجھے بھی بتا دیجیے گا. صلوات محمد و آل محمد پر. اب بتا دیں جو نبی کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری سے الگ ہے. اس کی ذمہ داری پیدا ہوتے ہی، ہماری ذمہ داری 15 سال کے بعد. کسی کا کرکٹ راند کرے 15 سال کے بعد دیکھیں گے فرق ہے یا نہیں. اور دوسری ذمہ داری یہ کہ ان کے کمالات بھی، ان کی صلاحیتیں بھی ہم سے منفرد ہیں. وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن. علماء یہود نے کہا تھا کہ جو بچہ مہد میں ہے، گہوارے میں، وہ کیسے بات کرے گا، کیسے کلام کرے گا. جو حضرت مریم کو دشنام دے رہے تھے، حضرت مریم نے اشارہ کیا تھا، حضرت بچے سے پوچھو، بچہ ہے گہوارے میں. علماء یہود کے لیے بچہ کیسے بولے گا؟ اور بچہ بولتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. آیت آگے چلتی ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی پہلی چیز پیغمبر جو کرتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، رسول بیت میں کہتے ہیں پہلے بندہ. جب اس نے آتے ہی کہا میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، پھر تم نے کیسے اس کو خدا کا؟ وہ تو اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ حضرت عیسیٰ نے کب دعویٰ کیا نبوت کا؟ ابھی گہوارے میں ہیں تو کہتے ہیں میں نبی. اور آپ اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد؟ یہ روایت پر بھروسہ، آیت پر بھروسہ نہیں. روایت بھی ہو تو عقل بھی ہو. صلوات محمد و آل محمد اور دیگر صلوات. وقت گزرتا جا رہا ہے، باتیں تو بھی اور بھی رہ جاتی ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی دونوں جہاں کے حوالے سے
فقط یہ جہاں نہیں ہے، یہ فنا کا مقام ہے، اگلا بقا کا مقام ہے۔ اسلام نے چاہا ہے کھٹی یا ہار ہیں ہم تو تنجوہی ہے، اس مقام کو جو کچھ بوئے گے وہ پاؤ گے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ جو دائرے اسلام میں آتا ہے وہ اپنے حوالے سے ایک صحیح انسان ہو۔ پھر میں نے آپ کو کسی مجلس میں بتایا تھا کہ اسلام میں فقط سزا نہیں جیسے دنیا کے قانون میں ہے، اسلام میں جزا بھی ہے سزا بھی ہے۔ سزا معاف ہو سکتی ہے، جزا تو ملتی ہی ملتی ہے۔ اسلام نے ایسا ہمیں قانون دیا ہے کہ جس میں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ سزا سے بچنے کے لیے وہ بھی طریقے بتائے ہیں، اور جزا میں کمال پیدا کرنے کے لیے وہ بھی طریقے بتائے ہیں۔ اب ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو فقط نظریات کام نہیں آتے، کوئی عملی سیرت بھی۔ اسلام نے یہی انتظام کیا ہے کہ فقط باتیں نہ ہوں، کوئی عملی سیرت بھی ہو۔ اس عملی سیرت کو سامنے رکھ کر انسان اپنے اندر وہ کمال پیدا کرے۔ اب جہاں تک عقیدہ ہے، حضور کے 3 مؤذن تھے، 2 مدینے میں، 1 مکے میں۔ جو مدینے میں 2 مؤذن تھے، ایک کا نام ہے حضرت بلال حبشی اور دوسرے نام ہے عبداللہ بن مخدوم، یہ نابینا تھے، یہ بھی مؤذن رسول تھے۔ اب کتنا اسلام نے قدر کیا ہے، حبشی لیکن مؤذن رسول ہے۔ کسی عرب کو لاتے تو اسلام کس چیز کو دیکھتا ہے؟ خلوص پر نظر۔ جو حضرت بلال میں کمال ہے تو اب آئے گا کہ سین بلال شین عند اللہ، تم سین سنتے ہو، اللہ شین۔ یہ مرتبہ بلال کا اور عبداللہ بن مکتوم۔ تیسرا آپ کا مؤذن تھا حضرت ابو محذورہ، ابو محذورہ یہ تھے مکے میں آپ کے مؤذن، مدینے میں وہ تھے، مکے میں تھے حضرت ابو محذورہ۔ حضرت ابو محذورہ کے بال لمبے تھے، بالوں کو نہیں کٹواتا تھا۔ اب بالوں کو چھوڑ دیں تو بڑھتے جاتے ہیں، بال لمبے تھے۔ کہا اپنے بال کیوں نہیں کٹواتے؟ کہا جن بالوں کو رسول کا ہاتھ لگا ہو میں ان کو کیسے کاٹوں؟ صلوات محمد علی محمد۔ جن بالوں پر رسول کا ہاتھ آیا ہو، یہ ادب کا مقام، عقیدے کا معراج۔ ایسی عملی صورتیں میں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ کتنا کمال ہے، وہ تو کمالت اور حضرت ابو درداء مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے پاس حضور کا ایک رومال تھا، یہاں دسترخوان تھا،
جب وہ میلہ ہوتا تھا تو پانی میں نہیں دھوتا تھا، آگ میں ڈالتا تھا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ میل کچل جو کچھ تھا سب ختم ہو جاتا، آگ میں ڈالتے تھے۔ آپ بھی کوئی کپڑا آگ میں ڈالیں ہوں داؤ متھے دے ہتھ، کیا بات ہے؟ کہا اس دسترخوان کو حضور کا ہاتھ لگا تھا، جس کو حضور کا ہاتھ لگے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ مناقب مرتضوی مغلیہ دور کے ایک اہل سنت کے حنفی عالم گزرے ہیں، روحانی عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے مناقب مرتضوی۔ اس نے ایک بات لکھی ہے، بات سامنے آ گئی اچانک یاد۔ بہت سخت گرمی تھی اور سیدہ بطول صلوات محمد تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی اور سخت گرمی تھی، سیدہ پریشان تھی۔ تو حضور نے کہا بیٹی کچھ روٹیاں بھلا میں لگاتا ہوں تندور میں۔ کچھ روٹیاں حضور نے تندور میں لگائیں۔ اب جو دیکھا گیا جتنی سیدہ نے لگائی تھی وہ تو پک گئی، جتنی رسول نے لگائی ایک بھی نہیں پکی، ایک بھی نہیں پکی، وہی کچی کی کچی روٹی۔ بابا یہ کیا ہے؟ اور میں جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عظمتیں کتنی ہیں۔ یہ تو ہماری عقل کے حوالے سے، ورنہ جہاں عقل کام نہ کرے وہ تو مقامات اور بھی زیادہ ہیں، پھر تو وہاں تو سلمان فارسی بھی گھبرا جائے گا۔ رسول آئے تھے کسی سفر سے، حضور تشریف لائے تھے، کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا، کسی جنگ سے واپس آئے تھے، تو ایک مرتبہ کہا سلمان یہ ہمارا پٹکا کھول دو، کمر بندھیوں بندھا ہوا ہے، پٹکا کھول دو۔ تو حضرت سلمان بڈھڑو صحابی، یہ گانٹھ ٹھیک گرہیں کھول رہا ہے، ایک گرہ دوسری گرہ۔ رسول نے فرمایا اتنے دن ہمارے پاس رہے ہو ابھی تک ہم کو پہچانا نہیں، کھینچ لو، کھینچ لو تو نور تھے نا۔ اس مقام پر سلمان فارسی جیسے صحابی، اب مقام مصطفیٰ کیا ہوگا؟ اب مقام حسین دیکھو، جس نبی کی یہ عظمت ہو، اس کے کاندھوں پر کوئی بچے بیٹھے ہوں۔ اب لطیف سنگی نظر پڑی فرمائیں گا لکھ لے جی لوڈ جی جات لے جتن جی، جن کی سواری رسول بنے تو سوار کیا ہوگا؟ خدا ہی جانتا ہے، خدا ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی، خدا ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی۔ محمد مصطفیٰ سے پوچھ عزت حسین کی، جبرائیل سے پوچھ خدمت حسین کی، کل انبیاء سے پوچھ عبادت حسین کی، مولا علی سے پوچھ عظمت حسین کی، فاطمہ سے پوچھ فضیلت حسین کی، سکینہ سے پوچھ محبت حسین کی، سجاد سے پوچھ وصیت حسین کی، راہب سے پوچھ سخاوت حسین کی، کربلا سے پوچھ کرامت حسین کی، اور یزید سے پوچھ طاقت حسین کی۔
جزاک اللہ خیر. یہ دل کی آواز ہے. اب مجھے بھی جوش آ گیا. ہاں والی گھٹا یہاں تھا. ایک مرتبہ حضور مولا علی کے سامنے شہزادے حسین کو پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے. مولا علی دیکھ رہے تھے. کہا یا رسول اللہ آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا حسین؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں زیادہ پیارا ہوں یا آپ کو حسین زیادہ پیارا ہے؟ رسول کیا جواب دے؟ رسول جواب دیں ان سے پہلے مولا حسین کہتے ہیں بابا نانا کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہوگا جس کا خاندان افضل ہوگا. محمد و آل محمد بلند مولانا فضیلت بیان کی تھی. حسین کا جواب یہ تھا نانا کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہوگا جس کا خاندان علی جو خدا کے گھر میں آئے ہیں. ابھی آپ نے سنا خدا کے گھر میں آئے ہیں. سب سے پیارا وہ ہوگا جس کا خاندان. کہا بیٹا یہ کیسی بات کی؟ عرض کی بابا جیسا میرا بابا ہے ویسا آپ کا بابا تھا. جیسا میرا نانا ہے ویسا آپ کا نانا تھا. جیسی میری اماں ہے ویسی آپ کی اماں تھی. جیسا میرا بھائی ہے ویسا آپ کا بھائی تھا. عظمتوں کے ساتھ حسین آئے اور کربلا روکتی ہے کہ رک جاؤ ایسے گزر نہ جاؤ. روکتی ہے ہر اہل دل کو اہل معرفت کو روکتی ہے رک جاؤ سمجھو کربلا کو. جوش ملیال نے سچ کہا ہے کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو. اب آگے کیا ہے؟ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور اخبار زمیندار کے ایڈیٹر میں نام تھوڑا بول رہا ہوں نا انہیں لکھا ہے کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تربیت تجھ بے لاش جگر گوش رسول. کسی نے کسی طرح خراج عقیدت پیش کیا. اب حسین کے لیے خراج تحسین نہیں ہوگا خراج عقیدت ہوگا. کچھ کہتے ہیں خراج تحسین. آپ کون ہوتے ہیں تحسین کرنے والے؟ خراج عقیدت پیش کریں کسی طرح. حسین مسافر ہے آج شب عاشورہ ہے. اس بچے کا تڑپنا یاد ہے جو پھوپھی کے آغوش میں تھا. سکینہ کہتی ہے کہ مجھے پیاس لگی تھی. میں گئی پھوپھی کے پاس کہ کوئی پانی کی سبیل ہو جائے. میں نے دیکھا پھوپھی اپنے خیمے میں میرے چھوٹے بھائی اصغر کو لیے کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے. اصغر تڑپ رہا ہے. کہتی ہیں بیٹا صبر کرو. پھر خود ہی کہتی ہے تجھے کیسے صبر آ گئے جب کہ تو پانی تو 7 کو بند ہوا. لیکن علماء بیان کرتے ہیں جب لشکر یزید نے آنا شروع کیا
تو 4 تاریخ کو شیش بن ربعی کا لشکر جو گزرا ہے خیام کے پاس سے، اتنے گھوڑے تیز بھگائے ہیں کہ دہشت سے جناب ربا کا دودھ خشک ہو گیا۔ 4 تاریخ کو ارے اصغر کب سے بھوکا، یہ بچہ کیسے پلے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اب آپ کیا سوچیں گے؟ جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو 2 مقامات پر رد عمل ظاہر ہوا۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ الٹا، کوئی بیمار چلا آ رہا ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ بیٹا تم کہاں جاتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا پکار رہا ہے، اکیلا۔ حسین کی نظر پڑی، کہا بہن روک لو سجاد کو، نسل محمد بچا لو۔ اتنے میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، کہا کوئی بچہ مر گیا؟ عرض کی بچہ مرا نہیں۔ جب آپ نے کہا حل بن ناصر ینصرنا، علی اصغر نے گہوارے میں سونا چھوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، ہم گہوارے میں ڈالتی ہیں پھر اپنے آپ گرا دیتا ہے۔ کہا بہن کلثوم لاؤ میرا بچہ، میں لے جاؤں، شاید کہ پانی کی سبیل نکل آئے۔ اصغر نہیں جا رہے ہیں، مجاہد جا رہے ہیں۔ سب کے پاس ہتھیار تھا، اصغر کے پاس تو سوکھی زبان، خشک زبان تھی۔ مولا حسین گھوڑے پر ہیں، بہن نے بچے کو امام کے حوالے کیا، ماں دیکھ رہی تھی، کہا میرے سرتاج تھوڑی دیر کے بچہ مجھے دے دیں۔ سب نے سمجھا ماں ہے پیار کرے گی، بچے کو لیا، خیمے میں چلی گئی اور اصغر کو نیا جوڑا پہنا رہی ہے، نیا کرتا، کمر میں رومال باندھا، کنگھی دی، کہا بیٹا تو علی کا پوتا ہے، میدان میں جا تو سپاہی کے شان سے جا۔ ماں نے حسین کے آغوش میں بچہ دیا۔ اب حسین جانا چاہتے، ایک مرتبہ پھر روکا، تھوڑی دیر کے میرے سرتاج، پھر بچے کو لیا، ایک مرتبہ کہا بیٹا جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، سنو تم جلدی اپنی دادی کے پاس پہنچ جائے گا، اگر دادی تم سے یہ کہے کیا تمہارا چہرہ بھی ماں نے نہیں دھلایا تو بیٹا میری شکایت نہ کرنا، چلا اماں بہت غریب ہے۔ اور سنو اصغر تیر آئے گا، رونا نہیں، میں سید زادی نہیں ہوں، لوگ مجھے تانا دیں کہ غیر سید زادی تھی اس لیے اصغر رویا، رونا نہیں۔ کوئی ماں اس طرح اپنے شہید کو بھیجے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے سمجھا شاید حسین کیا چیز لا رہے ہیں، ایک مرتبہ جو چادر ہٹائی، درد ہوا کملا ہوا پھول، حسین کی آواز آئی تم بھی اولاد والے ہو، یہ بچہ تو بے قصور ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، 2 گھونٹ پانی دینے سے خوراک میں کمی تو نہیں آئے گی، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا تم سمجھو میں اس بہانے سے پانی پینا چاہتا ہوں، اچھا میں بچے کو زمین پر لٹاتا ہوں، تم آ کر میرے بچے کو پانی پلاؤ، وہ کربلا کی گرم زمین
اور 6 ماہ کے بچے کو حسین نے گرم زمین پر جو ڈالا تو علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. ایک مرتبہ حسین پڑھ کر اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا لیا، کہا اصغر تو فخر اسماعیل ہے، ایڑی مت رگڑنا، کہیں چشمہ نہ نکل آئے، یہ امتحان ہے. بچے کو اٹھا لیا اور بچے سے بات ہو رہی ہے، بیٹا میں نے تو امت سے پانی مانگا، اب تو خود پانی مانگ لے، میری تو بات نہیں سنی، تو خود مانگ لے. اور 6 ماہ کے بچے نے جب پیاسی زبان لبوں پر پھیلائی ہوگی، سارا لشکر رونے لگا اور کہنے لگے یہ تو بچہ ہے، اس نے کیا ہمارا قصور کیا، اس کو پانی پلائیں، یہ بچہ ہے. اصغر نے جس طرح شکست دی یزیدیت کو، سارا لشکر رونے لگا. ایک مرتبہ آواز حرملا، اب خدا خیر کرے اس بچے کی، وہ طاقتور ترین شخص تھا کوفے کا، ماہر تیر انداز، اور وہ تیر لیا جس کے 3 پھل تھے، جسے گھوڑوں کو گرایا جائے، جسے اونٹوں کو گرایا جائے. ارے کہاں 6 ماہ کا بچے کا گدا، کہاں وہ تیر چلا ہوگا، بچہ الٹ گیا ہوگا. اب جو حسین نے دیکھا اصغر مسکرا رہے. خدا جانے جو چلو خون کا نکلا ہوگا حسین نے کس طرح. اب ماں کو اصغر جیسے ذبح ہو گئے، تیر تو سوراخ کرتا ہے نا، یہ تو ذبح ہو گئے، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گئے. اب ماں مر جائے گی، جس کی گود میں بچہ جائے گا. جیسے ہی بچے کو لے کر مظلوم خیمے کے طرف، ایسے نہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، پھر دل کو سنبھل کر آگے بڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماں مر جائے گی. 7 مرتبہ آئے ہیں گئے ہیں. اگر ایک مرتبہ آواز دی اور رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا، آواز اندر گئی، معصوم سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا بابا آج پتہ چلا آپ مجھ سے زیادہ اصغر کو پیار کرتے ہیں. علی اصغر کو پانی پلایا، مجھے نہیں پلایا. ایک مرتبہ حسین نے جو چادر ہٹائی، ارے بچی چیخ مار کر. جب ماں سامنے آئی ہوگی، ایک مرتبہ آواز ہے اصغر اس عمر کے تو جانوروں کے بچے بھی نہیں ذبح کیے جاتے. ایک قبر بنائی حسین نے، لیکن ایسی لاش جب کوئی جنازہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے ہوتے ہیں مشاہد کرنے والے، عزیز و اقارب، پڑوس والے، دوست و احباب. ارے حسین تو تنہا تھا یا سجاد تھا یا حسین. اب حسین قبر کھودے یا اصغر کو سنبھالے. ایک مرتبہ ماں سے کہا بتاؤ ربا میں کون ہوں، کہا میرے سرتاج آپ امام ہیں، فرمایا میری قسم صبر کرنا. ماں کبھی قبر کھودتے دیکھ نہیں سکتی. حسین کی مظلومیت کو دیکھو، ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے. اب جو دفنانے کا وقت آیا، کہا ماں ہے نہیں برداشت کر سکے گی، بابا تم واپس جاؤ. تب ہی زمین پر ریت الٹ گئی، چھوٹی سی قبر بن گئی. اب جو قبر بن گئی
حسین کو اٹھائے کہ مولا صبر کرو، صبر کرو، کوئی کھائی نہیں، آسمان سے آواز آئی حسین الگ ہو جاؤ، اس کی ذاتی گھڑی ہے، اصغر کو خود ماتم حسین جب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، شبیر کے نازک چہرے پر اور وحشت ناک سویرے پر زینب کی نظر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، شبیر کے نازک چہرے پر اور وحشت ناک سویرے پر زینب کی نظر ہے، عاشور کی شب ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ہونے کو سحر ہے، ظالم نے کہا داد ہو تو جو مال لٹا بھی مت لے لو، ظالم نے کہا آزاد ہو تو جو مال لٹا بھی مت لے لو، یہ سن کے جگر کو تھام لیا اور گرتے ہوئے عابد نے کہا بابا کے گھر کا کیا دو گے، زینب کی رضا کا کیا دو گے، کچھ تم کو خبر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، شبیر کے نازک چہرے پر اور وحشت ناک سویرے پر زینب کی نظر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، میں شام گئی تھی جابر چلنے کا طریقہ آ ہی گیا، میں شام گئی تھی جابر چلنے کا طریقہ آ ہی گیا، میں پیدل چل کر جاؤں گی عباس کی عزت بڑھاؤں گی، یہ کوفے کا بازار نہیں، یہاں چلنا بھی دشوار نہیں، بھائی کا شہر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، شبیر کے نازک چہرے پر اور وحشت ناک سویرے پر زینب کی نظر ہے، عاشور کی شب ڈلتی ہے ہونے کو سحر ہے، عاشور
عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے آقا نے سحر علی اکبر نے اس درد بھرے لہجے میں پڑھی آسان سحر علی اکبر نے اس درد بھرے لہجے میں پڑھی یہ تن کی زمین تھرائی قلبوں میں اداسی چھائی اسلام کا پرچم لہرانے اور سینے پہ برچھی کھانے کو بےتاب جگر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے شبیر کے نازک چہرے پر اور بہشت ناک سویرے پر رب کی نظر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب سینے تے اج سم سکینہ بل سمن ہے یا نصیب سینے تے اج سم سکینہ بل سمن ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب سینے پہ اج سم سکینہ بل سمن ہے یا نصیب سینے پہ اج سم سکینہ بل سمن ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل سمن ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل سمن ہے یا نصیب نہ رہا ہے چغادی جہت دیکھوں نازہار نہ رہا ہے چغادی جہت دیکھوں نازہار سہنی داڑھی چمبا بیدی ول چمن ہے یا نصیب سہنی داڑھی چمبا بیدی ول چمن ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے یا نصیب دل دے دکھ سکھ سارے اج تو پیو دے نال ونڈ بھلے دل دے دکھ سکھ سارے اج تو پیو دے نال ونڈ بھلے موقع ملیا ہے ونڈن دا ول ونڈن وری یا نصیب موقع ملیا ہے ونڈن دا ول ونڈن ہے یا نصیب باب پورو گھن سکینہ بل روڑ ہے
یا نصیب باب پورو گن سکینہ ولومن ہے یا نصیب سینے تے اج سم سکینہ ول سمن ہے یا نصیب سینے تے اج سم سکینہ ول سمن ہے یا نصیب باب پورو گن سکینہ ول سمن ہے یا نصیب باب پورو گن سکینہ ولومن ہے یا نصیب لکھ صدا گو ہے گدائی تین اجڑی دا بیان لکھ صدا گو ہے گدائی تین اجڑی دا بیان دیکھوں جو کچھ لکھنا ہے لکھ ول لکھن ہے یا نصیب دیکھوں جو کچھ لکھنا ہے لکھ ول لکھن ہے یا نصیب باب پورو سکینہ ولومن ہے یا نصیب باب پورو گن سکینہ ولومن ہے یا نصیب ویراں حویلی سغرا کے لیے 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 بھائرن جلائے روندی رہے تھی بھائرن جلائے روندی رہے تھی ویراں حویلی سغرا کے لیے 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 بھائرن جلائے روندی رہے تھی بھائرن جلائے روندی رہے تھی ویراں حویلی سغرا کے لیے 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 چھڑے ساتھ پہنجو روندو چھڑے ویا اکبر وچی ویا اصغر وچی ویا چھڑے ساتھ پہنجو روندو چھڑے ویا اکبر وچی ویا اصغر وچی ویا گھر میں تھی ویا پریشان بی بی گھر میں تھی ویا پریشان بی بی ویراں حویلی سغرا کے لیے 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 چھڑے ساتھ پہنجو روندو چھڑے ویا اکبر وچی ویا اصغر وچی ویا چھڑے ساتھ پہنجو روندو چھڑے ویا اکبر وچی ویا اصغر وچی ویا گھر میں تھی ویا پریشان بی بی گھر میں تھی ویا پریشان بی بی ویراں حویلی سغرا کے لیے ویراں حویلی سغرا کے لیے ویراں حویلی سغرا کے لیے بھائرن جلائے روندی رہے تھی بھائرن جلائے روندی رہے تھی ویراں حویلی سغرا کے لیے 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 موٹی مدینے ایندو نہ اکبر کربو بلا میں گھیرو لشکر موٹی مدینے ایندو نہ اکبر کربو بلا میں گھیرو لشکر سینے میں تہکے لگیا ہے برچی سینے میں تہکے لگیا ہے برچی ویراں حویلی سغرا کے لیے ویراں حویلی سغرا کے لیے ویراں
حویلی ویرا حویلی سغرا کے لیے ویرا حویلی سغرا کے امام یا حسن یا حسین مولا 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 کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ آپ دے بیمار تھا وہ آپ دے بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور وہ صفا کی بیٹیاں مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی بولاد لی شبیر کی بولاد لی سینے پہ جو شاخے پلی سینے پہ جو شاخے پلی جس کی ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ محمد السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس السلام علیکم جمیع الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولایا غریب الغرباء السلام علیکم یا مولایا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مولایا شمس الشموس السلام علیکم یا مولایا انیس النفوس السلام علیکم یا مولایا ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا مولایا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولایا سیدی یا صاحب العصر والزمان علیہم السلام علمان 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 من جاری الزمان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا مولایا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا کامع الکفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ